بٹ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اب ساری سیاسی جماعتوں کو تکیہ لگانا پڑے گا. کچھ مطلب خواتین، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی نہیں جنہیں ہم ایکٹیو پولیٹیکل ورکر کہیں. دیکھیں مذہبی ثقافت کا جو ملغوبہ ہمارے ہیں اس نے جو رائج کیا ہے اس میں بہرحال مرد ایک ڈومیننٹ فگر ہے. ٹریننگ اس طرح نہیں ہوئی، ہم نے انہیں لائم لائٹ میں تو کبھی آنے نہیں دیا. آپ چلیں جو کچھ مخصوص علاقے ہیں جہاں پہ خواتین کے لیے زیادہ مسائل ہیں، لاہور میں بھی یہی حالات رہے ہیں لیکن اب نہیں ہیں. پول ٹی وی پر سب جو آوازیں تھیں وہ عمران خان سے متعلق تھیں. یہ وہ اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے سے چھوڑ کے 30 سے 40 سال سے رفاقت چلی گئی. ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف جی اسلام نہیں ہے، تو گفتگو نہیں ہوگی نا، چیزیں ایکسپوز نہیں. ایک اور سیاسی جماعت کی اسپیس موجود ہے. السلام علیکم، میرا نام حاشر ابن ارشاد ہے اور میرے ساتھ احمد اعجاز یہاں پہ موجود ہیں. ڈیٹا ورس کے آفیشیل چینل کی ایک بہت اہم ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہماری گفتگو جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہے، اور پاکستان کے مستقبل میں دو اہم کردار، ایک پاکستان کے نوجوان اور دوسری پاکستان میں ابھرتی ہوئی نئی سیاسی قوتیں. احمد صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ سر آپ اور ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن آپ کم بوڑھے ہوئے ہیں، میں زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں. لیکن یہ جو ہوتے ہیں خیالات ہوتے ہیں جو بوڑھا اور وہ کرتے ہیں. ہاں وہ تو میرے بالکل ہی خیالات تو بالکل ہی بوڑھے ہمارے پرانے. اچھا اب یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے اب چلانا ہے ملک، آپ سے اور ہم سے تو چلا کوئی نہیں، تو جن نوجوانوں نے چلانا ہے جو اس ملک کا تقریباً کوئی 70% ہیں اب، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے چند سالوں میں ان میں زیادہ تر کا رجحان جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف رہا. اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی کو کوئی شک ہونا چاہیے. اچھا برا تربیت میں کیا مسئلے رہے، انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، بٹ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اب ساری سیاسی جماعتوں کو تکیہ لگانا پڑے گا. اگر آپ یوتھ کا ووٹ لے لیں گے تو آپ پاکستان میں اقتدار میں آ جائیں گے اور آگے بھی چل سکیں گے. یوتھ اگر آپ سے برگشتہ ہو جائے گی فار ون ریزن اور دی ادر تو پاکستان میں آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے بڑی سویپنگ سے، آپ اس سویپنگ اسٹیٹمنٹ سے اتفاق کریں گے، اختلاف کریں گے، یا اس کے اندر آپ کوالیفیکیشنز نکالیں گے کچھ؟ ہاں پہلے تو سب سے پہلے تو میں یہ دیکھنے والوں کو یہ گزارش کرتا چلوں کہ یہ ہماری جو ڈیٹا ورس کی ایک پہلی سمجھیں گے ایک آفیشیل وہ ہے ویڈیو ہے جو ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ ہم اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ہماری طرف سے یہ جتنی بھی گفتگو ہوگی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو ڈیٹا کی بنیاد پہ کریں، جو ہم سروے کرتے رہتے ہیں ہمارا ادارہ جو کرتا رہتا ہے اس کی بنیاد پہ ہم کریں، تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں یا دیکھنے والے جو ہیں وہ جو ہے نا ایسی باتیں نہ سنیں یا ہمارے پلیٹ فارم سے نہ ہو کہ وہ میں سنی باتیں ہوں چونکہ وہ سارے. اچھا سر میں یہاں پہ نا ایک چھوٹی سی گزارش یہ کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا جب بھی کوئی سیاسی جماعتیں میدان میں صاف ظاہر اترتی ہیں جب الیکشن کے دنوں میں تو نوجوانوں کی ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن خواتین کو ہمارے ہاں نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ جو 50% خواتین. ہاں جی، جو اس دفعہ جو رجسٹرڈ ووٹر جو تھے 2024 میں وہ 46% خواتین کا ووٹ تھا، 46% اور 53% جو ہے نا وہ ہمارے مرد ووٹرز تھے. اچھا پھر جو نیا ووٹر جو رجسٹرڈ ہوا ہے نا اس دفعہ اس میں کوئی 12 یعنی کہ کوئی 23 یعنی کہ اس میں کوئی آدھے سے زیادہ جو ووٹر تھا نا وہ خواتین کا ووٹر تھا. اور ٹرن اوور خواتین کا ٹرن اوور آپ کے سامنے ہے کہ جو ہمارے یہاں ٹرن اوور آتا ہے وہ مسئلہ ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو سیاسی جماعتیں ہماری جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، مثلا ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں یا ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ 1967 میں جو بنی جس کو 50 سال میرے خیال میں ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ ہو گئے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں جہاں ان کی زیادہ اسٹرینتھ ہے، جنوبی پنجاب سے لے کے ہمارے اس لاہور تک اور پھر اسلام آباد راول پنڈی تک کسی ایک خاتون کا نام بتا سکتے ہیں جو ان کی ترجمانی کر رہی ہو؟ کوئی ایسی لیڈر آپ کو نظر آتی ہے مطلب جو کہ ان کے کہنے کو تو کر رہی ہیں، مطلب ہے کچھ مطلب خواتین، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی نہیں جنہیں ہم ایکٹیو پولیٹیکل ورکر کہیں. دیکھیں مثلا ہم میڈیا کی سطح پر دیکھ لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، نہیں کون کر رہی ہے. مثلا دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا ہمیشہ خواتین کی بات کرتی ہے. ان کی وزیر اعظم جو تھی وہ ایک خاتون تھی اور پاکستان کی وہ پہلی وزیر اعظم خاتون تھی. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کی سطح پہ اگر ہم دیکھ لیں کہ کوئی ایسی ایک خاتون ہمارے ذہن میں نہیں آتی جو ان کی ترجمانی کرتی ہو. اچھا نون لیگ
لیگ میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو نون لیگ میں بھی اب چونکہ مریم ہے اور اس کے ساتھ 2-3 اور خواتین ہیں، ورنہ وہاں پر اگر آپ تناسب نکالیں تو بہت کم ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں ان کی تنظیم سازی کے اوپر. آپ تنظیم سازی دیکھ لیں کسی بھی پارٹی کی دیکھ لیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا ان کی جو تنظیم سازی جو ان کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے اس میں خواتین کا کتنا ونگ مضبوط ہے. سر اس میں میرا ایک مطلب میں آپ کو یہاں روک رہا ہوں. دیکھیے یہ جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں نا، یہ آئیڈیل سطح پہ تو بہت اچھی بات ہے. مطلب خواتین کی نہ صرف یہ کہ نمائندگی ہونی چاہیے، تنظیم سازی میں ان کا کردار ہونا چاہیے، ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی ضرورت ہونی چاہیے. لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ جو خواتین حلقوں میں ووٹ ڈالنے والی خواتین بھی ہیں وہ بھی مرد امیدوار کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں. ایک جنرل پرسیپشن ہمارے یہاں یہ ہے کہ الیکشن لڑنا ہے جس بندے نے، اس میں عمومی طور پہ وہ مرد ہی ہوگا. جو مرد کی حاکمیت کا تصور ہمارے یہاں برسوں میں پدرسری نظام نے اور مذہبی ثقافت کا جو ملغوبہ ہمارے یہاں اس نے جو رائج کیا ہے، اس میں بہرحال مرد ایک ڈومیننٹ فگر ہے، پولیٹیکل بھی ڈومیننٹ فگر ہے. بے نظیر بھٹو ایک ایکسیپشن آپ کو نظر آتی ہیں اس ساری سٹوری کے اندر. اب کسی حد تک شاید مریم نواز یا کسی زمانے میں فاطمہ جناح، لیکن ظاہر ہے وہ تو ایک بہت چھوٹا سا اسٹینٹ تھا. لیکن یہ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اسے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، اسے میل ڈومینیٹڈ اسٹرکچر. خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں کے اندر، جنوبی پنجاب کے اکثر علاقوں کے اندر، سینٹرل پنجاب میں، سندھ میں بھی، کہیں پہ بلوچستان میں فار دیٹ میٹر، آپ کو مذہبی جماعتوں میں تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہے کہ کیا حالات ہیں، لیکن باقی جماعتوں میں بھی کنزرویٹو ہیں اس لحاظ سے. تو خواتین کو تنظیم سازی میں لانے کا آپ کا خیال ہے ابھی کوئی فائدہ انہیں نظر آئے گا اس وقت فوری طور پہ؟ کیا خواتین ووٹ صرف اس وجہ سے اٹریکٹ کر لیں گے کہ ہمارے یہاں ہماری اسپوکس پرسن جو ہے وہ خاتون ہے؟ خواتین اسپوکس پرسن کے ہم نے حالات بھی دیکھے ہیں. اچھا، اس کی وجہ خواتین نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی ٹریننگ اس طرح نہیں ہوئی. ہم نے انہیں لائم لائٹ میں تو کبھی آنے نہیں دیا. اب جب انہیں ہم لاتے ہیں تو وہ ان کی پرفارمنس تھوڑی سی کمپرومائزڈ ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے، اب اس کی وجہ آپ مجھے بتائیں گے، کہ جو خواتین ترجمانی کرتی ہمیں نظر آئیں پیپلز پارٹی کی ماضی میں اور مسلم لیگ نور نواز کی حال میں، کسی حد تک تحریک انصاف کی بھی، یہ سب کی سب اوور ایگریسو تھی. ابھی کیا وجہ ہے کہ وہ جو ایک سیاست میں تحمل ہمیں نظر آنا چاہیے، جو بات کرنے کا سلیقہ نظر آنا چاہیے، اگلے کی بات سننے کا، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کوئی ایک آدھی ایکسیپشن چھوڑ کے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی تمام خواتین ایگریسو ہیں. تحریک انصاف کی تو خیر ہے ہی ہیں، وہ تو ہم اس طرف ایک طرف ڈال دیتے ہیں. یہ ایگریسونیس جو ہمیں نظر آتی ہے، بات نہ سننے کی جو ان کے اندر ایک خو ہے، وہ اپنی جگہ اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے. آپ 2024 میں بیٹھے ہیں، آپ نے 4 سال بعد، ظاہر ہے ہو سکتا ہے 3 سال بعد، 2.5 سال بعد، کیا پتہ ہمارے یہاں کیا الیکشن ہو جاتے ہیں. تو اس وقت خواتین کو اوپر لانے کی ہمیں ضرورت ہے، ان کا ووٹ اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا یوتھ کا ووٹ اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سر، میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو 40% ہماری خواتین ہیں، آپ چلیں جو کچھ مخصوص علاقے ہیں جہاں پہ خواتین کے لیے زیادہ مسائل ہیں، یا وہ اکثر علاقے نہیں، ہم مثلا پنجاب کی سطح پہ چلیں، ہم آپ پنجاب کے وہ شہری حلقے لے لیں، اور یہ اس طرح کے آپ کو اسلام آباد میں کوئی خاتون کبھی کھڑی ہوئی ہے الیکشن؟ ہاں وہی نا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں اسلام آباد میں اگر کوئی خاتون کھڑی ہوتی تو کیا اس کے لیے اسی طرح کے مسائل ہوں گے جس طریقے کی خواتین جو شانگلہ میں کھڑی ہوتی ہے اس طرح کے؟ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، میرا سوال کچھ اور ہے. جو ووٹر ہے وہ کیا اس بنیاد پہ ووٹ ڈالے گا کہ اسد عمر کھڑا ہوا ہے یا طارق فضل چودھری صاحب کھڑے ہوئے ہیں یا کوئی خاتون کھڑی ہوئی؟ نہیں، دیکھیں ہم یہ بات نہیں کریں، ہم یہ بات کریں کہ جو 40% آپ کا ووٹر ہے جو گھروں میں موجود ہوتا ہے، اس کو اپنی کامیابی کا حصہ بنانے کے لیے، آپ ان کا ووٹ لینے کے لیے آپ کے پاس کوئی لاہ عمل ہمیں نظر نہیں آتا تمام سیاسی جماعتوں کا. اچھا، اس کا وہی پیٹرن ہے جو پرانا چلا آ رہا ہے کہ مرد، جیسے آپ فرما رہے تھے، مرد کہتے ہیں تو خواتین ووٹ دے دیتی ہیں جس طرف سے ہوتے ہیں. یہ اسلام آباد لاہور میں بھی یہی حالات رہے ہیں، لیکن اب نہیں ہے. دیکھیں اب ہم نے 2024 میں دیکھ لیا، 2018 میں اگر آپ دیکھیں تو 2018 سے ہمیں یہ تقسیم نظر آتی ہے کہ اب ایک گھر جو ہے وہ منقسم نہیں ہے، منقسم ہے، اور اس میں اب پہلے جیسی بات نہیں رہی. خواتین میں بھی تقسیم ہے اور مردوں میں بھی تقسیم ہے اور نوجوانوں میں بھی تقسیم ہے. اچھا، اب 2024 میں بھی ہم نے دیکھ لیا، اور ہم نے، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ جو سروے کروائے تھے، مختلف جو سیمپل ہم نے وہ کیے، اس میں بھی ہم یہی ہمارا کویشچن ہوتا تھا کہ ایک گھر میں سیاسی تقسیم موجود ہے یا نہیں ہے. کیا گھر کے سربراہ کے کہنے پر خواتین یا وہاں کے دیگر جو افراد ہیں، مثلا میں گھر کا سربراہ ہوں تو میرے گھر میں رجسٹرڈ ووٹر ہیں 10 مثال کے طور پہ، اس میں 3-4 خواتین ہیں، کچھ باقی لوگ ہیں بڑی عمر کے ہیں، کچھ نوجوان ہیں، تو کیا ان کے کہنے پر وہ ووٹ دیں گے؟ تو ہمارا جتنے بھی رزلٹ نتائج آئے تھے، اور یہ جنون نتائج تھے ہمارے، اس میں یہ تھا کہ نہیں آ رہا تھا، یعنی کہ اور بڑے پیمانے پہ 80% لوگ یہی جواب آ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے، دیکھیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، مثلا ہم نے جو مختلف ایسی جگہوں کے سروے کیے جو بہت ہی دور دراز کے دیہات تھے، وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے بزرگ تھے نا، جو بیٹھے ہوئے بزرگ
بزرگ تھے تو وہ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ مثلا وہ کہتے تھے ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. اچھا ان کے ساتھ اگلی بات اگر آپ کرتے ہیں تو وہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیوں پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے, لیکن وہ کہتے تھے ہم دیں گے. کیا کسی ان کیا اور یہ بات اور انہیں نہیں دیا, یعنی کہ کسی کے کہنے پہ بھی نہیں دیا, گھر کے سربراہ کے کہنے پہ نہیں دیا, برادری کے ہیڈ کے کہنے پہ نہیں دیا, مقامی کسی بااثر شخص کے کہنے پہ نہیں دیا, انہوں نے ووٹ نہیں دیا اور انہوں نے ووٹ دیے ہیں پیپلز. اور یہ بات اس میں چلیں تھوڑی سی روشنی آپ اور ڈال دیں کہ یہ بات جنرل پرسیپشن کے بالکل خلاف ہے. بیکاز جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ پنجاب میں جو یوتھ ہے وہ کسی حد تک خان صاحب کی طرف ٹلٹ ہو گیا, لیکن جو گھر کے بڑے بوڑھے ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ کھڑے رہے. جبکہ یہ شہروں کے اندر جو ہماری ایک چھوٹی چھوٹی انٹلیکچوئل ایلیٹ کی پاکٹس ہیں اس کو اگر ہم نکال دیں, جس کا ایکچولی کوئی میٹر نہیں کرتی کوئی ایسی خاص, آپ جیسے میرے لوگ بھی میٹر نہیں کرتے, ہم تو انٹلیکچوئل ایلیٹ میں بھی نہیں آتے, لیکن یہ جو دیہاتوں میں کی حد تک, قصبوں کی حد تک جو گھر کا سربراہ ہے یا بوڑھا ہے یا 60+ ہے یا سینئر سٹیزنز ہیں, ان کا پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹ جو ہے اس کی کیا وجوہات نظر آتی ہیں؟ دیکھیں سر, بہت سے لوگ تو ماننے سے انکار کر دیں گے, لیکن یہ حقیقت ہے. دیکھیں سب سے بڑا جو وجہ جو بنی ہے نا وہ سوشل میڈیا بنا ہے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ آپ گزشتہ 10 سالوں کا سوشل میڈیا ذرا دیکھیں, اس کا ایک جائزہ لیں تو آپ کو ایک ہی وائس نظر آتی ہے اور وہ عمران خان وائس ہے یا پرو عمران خان وائس ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کو پیرالل کوئی وائسز نظر نہیں آتی, مثلا بلاول کی وائس نظر نہیں آتی, مریم کی نظر نہیں آتی. مریم کی اگر آتی بھی تھی تو چند لمحوں کے لیے آتی تھی, چند دنوں کے لیے آتی تھی, پھر ان کا ٹویٹر خاموش ہو جاتا تھا, یا انہوں نے سوشل میڈیا کا اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جس طریقے سے عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کر رہی تھی. اچھا, اب سوشل میڈیا کا انہوں نے سب سے زیادہ اچھا استعمال کیا. مثلا ہم نے ایک سروے جب کروایا تھا نا تو اس میں ہمارا ایک سوال یہ بھی تھا, آپ نے یہ وہ سارا ترتیب دیا تھا کہ ان علاقوں میں ٹیلی ویژن کون سا دیکھا جاتا ہے, تو وہاں پر ہم نام لے دیتے ہیں چونکہ ہمارا مقصد کسی کو وہ نہیں کرنا. اس علاقے میں جو سب سے زیادہ ٹیلی ویژن دیکھا جاتا تھا وہ بول ٹی وی دیکھا جاتا تھا. اچھا, اس وقت جو بول ٹی وی کا جب ہم نے جائزہ لیا تو اس وقت بول ٹی وی پر سب جو آوازیں تھیں وہ عمران خان سے متعلق تھیں, یعنی کہ عمران خان پرو عمران خان اینکر تھے جو ہے نا. ان میں سے ایک اینکر کے کل میں دیکھ رہا تھا وہ بنی گالا پہنچا ہوا تھا, تو بنی گالا کو تالے پڑے ہوئے, یقین کر میں نے محسوس ہوا اس ویڈیو سے کہ وہ جناب وہ بنی گالا پہنچے ہوئے ہیں, وہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو وہ جو جناب وہ پیچھے نا ایک ایسا اداس سا ساؤنڈ سا چلتا ہے, وہ تالے پڑے ہوئے ہیں, وہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں یہ رومانس تھا لوگوں کا جڑا. اچھا, یہ پتہ کیا اس میں دیکھیں دو چیزیں. ایک تو یہ کہ بول ٹی وی آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں, اور مطلب بول ٹی وی والے برا نہ مانیں, لیکن بول ٹی وی ایک سینسیشنلزم کی نمائندگی کرتا ہے ہمارے یہاں. انہوں نے ایک صحافت کے اندر, جس طرح جیو ایک ڈفرنٹ طرح کی صحافت کو اس نے فروغ دیا تھا جب وہ آیا تھا, اچھی بری کی بات ہم نہیں کرتے. بول ٹی وی کا یہ تھا کہ سینسیشن ہے, سچ ہے کہ جھوٹ ہے کہ غلط ہے کہ وہ سینسیشن اپنی جگہ ہے. اچھا, یہی مسئلہ جو ہے سوشل میڈیا کا بھی ہے. سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے کہ اثر بہت دائمی یا دیرپا نہیں ہوتا, لیکن وقتی طور پہ وہ اپنے آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب امیدواروں کے ساتھ, مختلف امیدواروں کے ساتھ پنجاب کے اندر خاص طور پہ جن کی کیمپینز وغیرہ پہ کچھ ہم نے ڈیزائن کی اور بات کی, تو سب سے زیادہ کنسرن اس بات پہ تھے کہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ ہمیں کیسے ہمیں انٹروڈیوس کرائیں گے. اور ہمارے لیے بھی تھوڑا سرپرائزنگ تھا, بیکاز یہاں شہروں میں رہنے والے لوگوں کو لگتا ہے کہ جنگ ٹویٹر پہ لڑی جا رہی ہے, جنگ ٹویٹر سے ہٹ کے ٹک ٹاک پہ چلی گئی ہے. ٹک ٹاک. اچھا, دوسرا یہ کہ جس دیہات میں آپ چلے جائیں, دیہات کی آبادی ہوگی 700 میں سے 701 لوگ جو ہیں ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں آج کل, بیکاز آسان طریقہ ہے نا. ہم جاب ہے نہیں لوگوں کے پاس, اور کچھ مطلب کھیتی باڑی کے حالات بھی ہمارے سامنے, تو ٹک ٹاک بناتے ہیں, ہٹ ہو گئے آپ تو راتوں رات مکان بن جاتا ہے, گاڑی آ جاتی ہے, تو ایوری بڈی از آن ٹک ٹاک رائٹ ناؤ. تو ٹک ٹاک پہ جو بات کر رہا ہے وہ اپنی جگہ چلے گا. مجھے یاد ہے جب خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم ہاؤس میں غالباً یا بنی گالا میں, وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے کوئی 40-50 بڑے سوشل میڈیا ٹک ٹاک انفلوئنسر اور یوٹیوب, اچھا کوئی سیریس یوٹیوبر نہیں, یہ سب جو سطحی قسم کی جو ویڈیوز بنانے والے. اچھا, ہم نے مذاق اڑایا, میں خود ان میں شامل تھا جنہوں نے اس کے بڑے اس کے اوپر میمز شیئر کیے, مذاق بنایا, بٹ اٹ واز جس نے بھی وہ ڈیزائن کی وہ شاید میرا خیال ہے ہم سے زیادہ تھوڑا آگے دیکھ رہا تھا کہ انہی لوگوں نے انفلوئنس کرنا ہے, جیسے مرضی انفلوئنس کرنا ہو, جس یوتھ کو انفلوئنس کرنا ہے. سمجھ ہے کہ نہیں ہے, آپ لاکھ گالیاں دے لیں, برا بھلا کہہ لیں, آپ ان کے عجیب و غریب قسم کے نام رکھ دیں, مسئلہ ہے کہ ووٹ کیسے واپس لیں گے آپ ان سے. تو یہ بنیاد تو ہم نے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے لڑائی جو ہے وہ زمین سے ہٹ کے اب موبائل فون کی اسکرین پہ آ گئی ہے. ہاں دیکھیں سر, جو ٹیلی ویژن کی سکرینیں یا جو سوشل میڈیا سطحی جذباتیت پر مبنی جو مواد اپلوڈ کرتا رہا, ہمارے نیچے دیکھنے والے جتنے لوگ تھے, جس بھی عمر سے تعلق رکھتے تھے, جس بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے تھے, اور جو سطحی جذباتیت سے کی حامل تھے, وہ ان سب کو انہوں نے متاثر کیا اور ان پر انفلوئنس کیا. اب دیکھیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں,
چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ ہمارے بزرگ جو ہے نا مرد ہوں. آپ ان کی نا ایک پوری آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, یعنی کہ ہماری جو پرانی نسل ہے, ہم ان کو تنقید نہیں کر رہے ہیں, ہم ویسے ایک جائزہ لے رہے ہیں وہ کتنے تھے, ان کی روایتی تعلیم تھی, ان کا ایک خاص قسم کا اسٹائل ہے. اچھا اب دیکھیں کہ وہ لوگ جو اس وقت حیات ہیں اور جنہوں نے ایوب خان کا دور دیکھا, پھر جنہوں نے ضیاء الحق صاحب کا دور دیکھا, پھر جنہوں نے مشرف صاحب تو کل کی بات ہے وہ انہوں نے دور دیکھا, تو وہ سارے کے سارے متاثر ہوئے عمران خان صاحب کی گفتگوؤں سے, اور ان کی اس سے پھر وہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ آئی ہیں. وہ سارے کے سارے لوگ جو ایوب کے دور کو بہت اچھا سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جناب ایوب خان صاحب انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اور چیزیں سستی تھیں. پھر جب ان پر ترقی شروع ہو گئی, اس دور ترقی شروع ہو گئی, پھر جب ان پر ایک تنقید ہوئی کہ جناب یہ نہیں کرا تو وہ فوراً ریزائن کر کے چلے گئے. لوگوں کو تو نہیں پتا نا. اچھا اسی طریقے سے مشرف صاحب کے بارے میں آپ کسی سے پوچھ لیں وہ سب لوگ کہیں گے کہ یار ہماری جو گلی کی نالی ہے یہ مشرف صاحب کے دور میں تھی. اچھا اب وہ لوگ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے. اچھا یہ سارے لوگ وہ ہیں جو اگلی بات نہیں سمجھتے, اگلی بات نہیں, یہ سطحی جذباتیت کے حامل ہیں. عمران خان صاحب کے پاس ہتھیار کون سا ہے؟ اچھا نہیں سطحی جیسے سر ایک مشرف کی آپ نے بات کی نا, سطحی جذباتیت سے آگے بھی کچھ مطلب عملی اقدامات جب آپ کرتے ہیں نا تو میٹر کرتے ہیں. مطلب جب بہت پرانی بات ہے, میں جب کشمیر گیا تو 2-3 دفعہ جب میں گیا تو نیلم ویلی پر کسی سیاسی جماعت کی کوئی وہ نہیں تھی, سپورٹ موجود نہیں تھی. بٹ جب میں دوسری دفعہ گیا تو ہر بندہ مشرف صاحب کے گن گا رہا تھا, بیکاز مشرف صاحب کے دور میں فار ون ریزن اور دی ادر سیز فائر ہوا, شیلنگ بند ہوئی, اور نیلم جو روڈ تھی اس کے اوپر کاروبار شروع ہوا, جو کہ برسوں سے وہ کاروبار نہیں کر پا رہے تھے. اینڈ دے ور گیونگ کریڈٹ ٹو مشرف ایٹ دیٹ ٹائم, اور صرف اس وجہ سے وہ مشرف صاحب کے ووٹر تو انہوں نے خیر کیا بننا تھا مشرف صاحب کے, لیکن مشرف صاحب کے حمایتی بن گئے. تو عملی اقدامات بھی میٹر کرتے ہیں, یہ کہ نہیں کرتے میٹر, وہ سارے کے سارے کرتے ہیں. لیکن آپ اس کو اگر ملک کی ترقی کہتے ہیں تو یہ پھر صاف ظاہر کہ آپ کا مغالطہ ہے. مثال کے طور پر نہیں بالکل نہیں, میں نہیں کہتا. ملک کی ترقی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ ایک صفحہ پلٹا اور آپ پھر وہی آپ کھڑے ہو گئے, وہی جوہر بن گئے اور وہی گندی ساری کی چیزیں ہوں گی. وہ صاف ظاہر کہ پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ادھر لگائی جا رہے ہیں, تو وہ چیزیں چل رہی تھی. اب وہی سارے لوگ آئیڈیل کر رہے تھے, عمران خان صاحب کو اپنا ایک آئیڈیل سمجھ رہے تھے. اچھا ہم بات یہ کر رہے تھے کہ خواتین جو ہیں یا جو نوجوان ہیں, اچھا یہ کس طریقے سے متاثر ہوئے ہیں, کس طریقے سے انہوں نے پھر اپنا جو ہے نا اس دفعہ اپنا اظہار بھی کیا. یہ عمران خان صاحب کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ سطحی جذباتیت کا ہے. یعنی کہ آپ نے آگے سے سوال نہیں کرنا, آپ نے آگے سے نہیں پوچھنا کہ بھی کیسے ہوگا, یہ کیسے چیزیں آپ نے چڑھیں گی. مثال کے طور پر عمران خان صاحب نے کہا جی میں کروڑ گھر بناؤں گا, 50 لاکھ فلاں کروں گا, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ان میں سے کوئی کبھی آپ نے سوال سنا ہے میڈیا پہ؟ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا جی, وہ ایک باتیں ہیں, گفتگو ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے اور فلاں کر دیں گے, یہ چور ہیں فلاں, اس طرح کی وائسیں تھی. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ جو نچلی سطح پہ جب وہ ساری چیزیں چلی گئی ہیں, اب ہو کیا گیا ہے, ہو یہ گیا ہے کہ سیاسی سطح پہ جو پولرائزیشن ہے وہ اتنی اس کے اتنے اثرات مرتب ہوئے ہیں. میں آپ کو نا, آپ مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ 40 سال کی جو رفاقت تھی نا, دو حق اور باطل کی جنگ ہو گئی نا, بن گئی وہ, یعنی کہ 40 سال کی رفاقت ختم ہو گئی. لوگ سر دیکھیں ہمارے یہاں سماجی زندگی کے بڑے دائرے ہیں, سماجی زندگی میں لوگ بیٹھتے ہیں, گپے شپے کرتے ہیں, ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں. اچھا پھر چھوٹے شہروں میں مستقل بنیادوں پہ جو ہے نا بیٹھنے کے مقامات ہوتے ہیں, اور وہ لوگ دہائیوں سے اور کئی سالوں سے وہاں لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ دیکھیں پاکستان میں چونکہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, پاکستان میں کوئی تجزیہ نہیں ہے, کوئی چیزیں نہیں ہیں گراؤنڈ کے اوپر ہونے والی, آپ وہاں پر دیکھیں کہ اتنی دراڑیں پڑی ہیں کہ جو سماجی سطح کے جو گروپس تھے, لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے, اسٹڈی سرکل وغیرہ تھے, وہ اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ لوگوں کی وہ لوگ الگ ہو گئے, یعنی کہ وہ اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے سے چھوڑ کے 30 سے 40 سال سے رفاقت چلی گئی. اچھا یہ صاف ذرا کہ کس طریقے سے ہو رہی تھی, یہ اس میڈیا کے ذریعے سے ہو رہی تھی, سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہی تھی, اور وہ ساری کی ساری سطحی جذباتیت کے اوپر تھی اور آپ اس کو وہ کر رہے تھے. اب سوال یہ ہوتا ہے سر ایک چیز, مطلب آپ کچھ ہمارے ویورز بہت ینگ ہوں گے, لیکن 90s میں بڑی خوفناک پولرائزیشن میں نے پیپلز پارٹی اور PMLN کے بیچ میں بھی دیکھی. جب یہ میوزیکل چیئر ان کے درمیان شروع ہوئی تھی, اس وقت بڑی خوفناک پولرائزیشن تھی. میں نے گلی محلوں میں لوگوں کو لڑتے دیکھا آپس میں, ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے دیکھا, پرانے دوستوں کو گالیاں دیتے دیکھا, لڑتے دیکھا, گولیاں چلتے ہوئے دیکھا. یہ میں نے بھی دیکھا 90s کے اندر. تو کیا یہ واقعی ہم پہلی دفعہ ایسی پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں؟ بدتمیزی کا عنصر مطلب بھول جاتا ہے شاید لوگوں کو, لیکن 90s کے اندر میں نے سوشل میڈیا چونکہ نہیں تھا, ایک تو فرق یہ ہے. تو اب چیزیں یہ ہے کہ بہت جلدی ہمیں نظر آ جاتی ہیں. اس وقت چیزیں نظر آنے میں صرف پرسنل آبزرویشن تھی نا, میں نے دیکھا, آپ نے دیکھا, ہم نے جلسوں میں دیکھا, میاں صاحب کے جلسوں میں دیکھا کہ میاں صاحب نے کیا زبان استعمال کی. ہم نے بے نظیر صاحبہ کو بھی کہیں نہ کہیں ریٹیلیٹ کرتے ہوئے دیکھا, اور وہ بڑی وہ ایسی باتیں تھی کہ آج کا دور ہوتا تو سوشل میڈیا پہ تباہی پھر جاتی, لیکن اس دور میں کہیں اخباروں والا اخبار کا بھی اپنا ایک ضابطہ اخلاق تھا. تو وہ سینا گزٹ میں کسی کو پتہ لگا, کسی نے رپورٹ کیا, کہیں چھوٹے موٹے کسی چترا اخبار میں بات آئی تو وہ بات دب گئی.
تو یہ پولرائزیشن کیا واقعی یہ ابھی یہ بہت ہی تازہ لہر ہے, یا ہم صرف اس وجہ سے اس کو دیکھنے, اس کو اتنا ہائپ اس کے لیے کریٹ کر رہے ہیں بیکاز ناؤ سوشل میڈیا از دیئر؟ دونوں میں سے کیا بات؟ دیکھیں سر, دیکھیں جو آپ 90s کی بات کر رہے ہیں نا, 90s میں ایک چیز جو ہے نا آپ کے غم و غصے کو, ایک مثلا آپ پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ وابستہ ہیں اور آپ ورکر ہیں اور آپ شدید غم و غصے میں ہیں, تو آپ کے غم و غصے کو ختم کرنے کے لیے نا وہاں پر 90s میں نا بہت ہی مختصر عرصہ رہتا تھا, 2.5 سال 2 سال پونے 2 سال سوا 2 سال کا عرصہ رہتا تھا کہ آپ چیزیں بن رہی ہیں اور آپ کا پھر چینج ہو گیا, پھر آپ دوسری طرف چلے گئے. اب جن کو آج غصہ ہے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, ان کو اقتدار مل گیا, دوسروں کا غصہ شروع گیا, ابھی ان کا پنپ رہا ہے, وہ میوزیکل چیئرز میں اسی لیے اسے کہہ رہا ہوں, وہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اچھا پھر وہ یہ دیکھیں کہ ان کے پیچھے سے ایک سیاسی ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ پیچھے کی طرف چلے آ رہے ہیں. اچھا وہاں پر اگر آپ اس دور کی مجھ سے زیادہ بہتر چیزوں کو جانتے ہیں, اگر ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, تو وہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی وہ زیادہ تر سیاسی ایک طرح سے ڈائلاگ ہی ہوتا تھا یا سیاسی گفتگویں ہوتی تھیں. اچھا اب جو ہے نا, اب جو لوگ اس سیاسی ڈائلاگ کا حصہ بنے نا, ان کی سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان کا کوئی پس منظر نہیں ہے, پیچھے سے چیزیں نہیں چلی آ رہی تھیں, جو ینگ کا ہم بات کر رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 90s میں نا جو سب سے زیادہ گفتگو, میں آپ کے آگے ایک اور سینیریو اور نہیں, ایک چھوٹی سی بات, 90s میں سر آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ جس موضوع پر گفتگو کی جاتی تھی وہ مذہب تھا. مذہب پر بہت زیادہ گفتگو ہوتی تھی, چونکہ مذہبی تقسیم پیدا کی گئی پاکستان میں, بالخصوص پنجاب میں زیادہ اس کی ہوئی. اچھا وہ جو مذہبی تقسیم تھی نا, وہ نا مذہبی تقسیم اتنی زیادہ پھیلی کہ ہمارے ان گلی محلوں میں جو شہروں سے بہت دور تھے, وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف مسالے کے جو تھے وہ جھنڈے لگنا شروع ہو جاتے تھے, وہاں پہ تقریریں کا ہونا شروع ہو جاتی تھی, مساجد پہ قبضے ہونا شروع ہو جاتے تھے. میں نے اس وقت لیکن سر مسلکی معاملہ جو ہے نا, سیاسی معاملے میں چینج نہیں ہوا, نہیں بدلا. نہیں, میں ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں سر, وہ میں آپ کو نا دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی مذہبی گفتگویں تھیں نا, وہ اب آ کے کنورٹ ہو گئی ہیں ساری کی ساری پولیٹیکل گفتگو میں. شور میں اس میں نہیں سر, آپ میں ایڈ کر دیتا ہوں, مطلب میں آپ کے اس تھیسس سے جزوی اختلاف کرنے کی اگر جسارت کر لوں. پولرائزیشن اگر اور پیچھے چلے جائیں ہم, نظام مصطفیٰ تحریک میں جو لوگ جس طرح استعمال ہوئے اور جس طرح مذہب کے نام پہ استعمال ہوئے, اور جو پولرائزیشن میں گولیاں مسجدوں کے اندر چلانی پڑیں یا چلیں, یا حاضر سروس بریگیڈیئرز کو استعفیٰ دے کے گھر جانا پڑا کہ ہم گولی نہیں چلائیں گے, مطلب وہ تو ایک اپنی جگہ آپ دیکھیں نا کتنا بڑا ایک پولرائز تھا کہ ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف جی اسلام نہیں ہے. بے شک دونوں طرف 96% مسلمانوں کا ملک ہو, اس وقت تو شاید 96% نہیں, شاید تھوڑے کم ہوں گے, اب بڑھتے جا رہے ہیں مسلمان زیادہ اور اقلیتیں کم ہوتی جا رہی ہیں. تو وہ پولرائزیشن ہم نے وہ بھی دیکھی جو آپ نے 70s میں دیکھی, پھر ہم نے 90s میں دیکھی پولرائزیشن آتے ہوئے, ہم نے اب یہاں پہ دیکھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا سیاسی جو مذہبی ڈائلاگ تھا یا مذہبی جو لڑائی تھی یا مسئلے کی لڑائی تھی, وہ سم ہاؤ سیاسی اس لڑائی کے اندر ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے. اگر وہ ٹرانسلیٹ ہو گئی ہوتی تو یہ سرگودا کے واقعے, یہ مدین کے واقعے, یہ جو ہم ہر روز ایک میں کتنے واقعے آپ کو گنواؤں گا, تنگ آ کے جب آپ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. اس کے اندر سیاست موجود ہے یا اس کے اندر مذہبی سیاست موجود ہے؟ بیکاز جو مین اسٹریم سیاست ہے وہ ابھی بھی 3 جماعتوں کے گرد گھوم رہی ہے. ان 3 جماعتوں کے لوگ تو اس میں ہوں گے, بٹ آپ دیکھیں کہ جس ایک پارٹی کو پنجاب میں بہت زیادہ ووٹ ملے لیکن شاید سیٹ ایک آدھی ملی, اس کا انفلوئنس کتنا شدید ہے اس وقت, اور وہ پیورلی مذہبی انفلوئنس ہے, وہ سیاسی انفلوئنس نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹرانسلیٹ کیسے ہوگی؟ مذہب تو اپنی جگہ اسی قوت کے ساتھ کھڑا ہے, بلکہ زیادہ شدید ہو گیا. مسئلے کی لڑائی پہلے سے زیادہ شدید ہو گئی ہے. آپ احمدیوں کے خلاف مطلب دیکھیں نا 70s میں ہم نے دیا, بٹ یہ ہم نے نہیں سنا تھا سر, ہمارے دور میں نہیں سنا تھا کہ احمدی ٹیچر ہے تو اسے ٹیچر نہیں رہنے دینا, احمدی پرنسپل ہے تو اسے پرنسپل نہیں رہنے دینا, احمدی افسر آیا ہے تو احمدی افسر کو افسر نہیں رہنے دینا. یہ تو آئین بھی پابندی نہیں لگاتا, لیکن ہم نے وہ پابندی لگایا. آپ کو پتہ ہے مدین میں ڈی پی او نے جب اس بندے کو پکڑا, جب الزام لگا اور اس کو لے کر گیا, آپ کو پتہ ہے ڈی پی او نے جو بھی ایس پی تھا, نام تو ڈی پی او ہی میں نے پڑھا, اس نے پہلا سوال اس سے کیا کیا, انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کیا یا نہیں کیا, اس نے کہا تم قادیانی تو نہیں ہو. یعنی انہوں نے امیجن کیا ہوا تھا کہ اگر یہ شخص ایک خاص مسئلے سے تعلق رکھتا ہے تو پھر تو اس نے کیا ہی ہوگا. مطلب ایک بڑی عجیب و غریب سی پرسیپشن ہم نے کریٹ کر لی ہے, اور یہ مذہبی اختلافات ہیں جو ہم نے دیکھے جو اتنے شدید ہو گئے. لشکر جنگوی, یہ جو آپ کی سپاہی صحابہ تھی, یہ ہمارے دور 90s کی پیداوار ہے. ہم نے اس کے شروع کے جلسے اور حلقے دیکھے ہوئے. سپاہی محمد, سپاہی صحابہ کی ہم نے لڑائیاں بھی دیکھی ہوئی ہیں. ہم نے نارتھ کے اندر گاؤں کی لڑائیاں اور آپس میں ختم ہوتے ان کو دیکھا ہے. اب وہ پھر سے وہی رو جو ہے وہ چل رہی ہے. کل پرسوں کوئی ہنزا کے بارے میں بات کر رہا تھا, اور میں نے ہنزا کے لوگوں کے خلاف
گلگت کے, سکردو کے, اور جو یہ بیلٹ ہے کوہستان کی, اس کے بہت سارے لوگوں کے میں نے سوشل میڈیا پہ بیانات پڑھے جو اس بات کے خلاف کہ ہنزا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری اقدار کے خلاف ہے. تو ہنزا کے خلاف ایک امن کی پاکٹ رہ گئی ہے, وہاں بھی ایک متشدد محاذ کھڑا ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ. تو مذہب ایلیمنیٹ تو نہیں ہوا, مذہب سیاست کی گفتگو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا, مذہب نے اپنی الگ ایک بہت قوت والی اسپیس بناتا جا رہا ہے, اور شاید وہ ایک بڑی سیاسی قوت بن جائے گا آپ کی ان جماعتوں کے مقابلے میں جو ایکچولی مذہب کے نام پہ نہیں کھڑی. دیکھیں سر, اگر ہم اس وقت یہ جائزہ لینا دیکھیں کہ پاکستان کے لوگ کتنے مذہبی ہیں, جیسے ایک مذہبی تصور ہے ہر مسئلہ کا جو بھی اپنا مذہبی تعلق ہے, اس سے ہٹ کے ہم دیکھیں نا تو یہ اثرات در حقیقت مثلا جیسے سپاہ صحابہ کی بات 90s میں کر رہے ہیں, اس کے اثرات ہم نے مشرف دور پر دیکھے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنے مقاصد کے لیے ایک مسلک کو نمایاں کیا اور حب صحابہ پیدا کی لوگوں کے اندر, جو کہ 70 میں نہیں تھی, جو کہ 60 میں نہیں تھی, اس طریقے سے آپ نے پیدا کی نا. دیکھیں ہر پاکستانی یا ہر مسلم جو مسلمان ہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنے ان کے صحابہ ہیں اور ان کی وہ حب رکھتا ہے نا, یہ جنون ہے نا, اس میں تو وہ نہیں ہے, لیکن یہ پیدا کی جاتی رہی ہے نا. 90s میں انہوں نے حب صحابہ پیدا کی اور اتنے بڑے حب کا دعویٰ رکھتے ہیں. میں حب کا لفظ جو ہے نا اس پہ تو میرا اعتراض ہے. دعویٰ صحیح, دعویٰ سب کا دعوے آپ دیکھ لیں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ صرف دعویٰ, صرف دعوے کی حد تک. اچھا وہ دعویٰ جو تھا وہ آپ رکھتے ہیں, ہم رکھتے ہیں. جب دیکھا کہ ریاست نے جب دیکھا کہ اب اس دعوے کی ہمیں اس وقت ضرورت پڑ رہی ہے, ہمارے مفادات کے لیے اس کی ضرورت ہے, تو انہوں نے اس دعوے کو بڑے اچھے طریقے سے ان کا ایک نیریٹو بنا دیا, ان کی گفتگوؤں کا وہ بنا دیا, اور اس پر ایک پوری دہائی جو ہے نا اسی پر لا کے پھر اس کے اثرات ہم مشرف کے دور تک دیکھتے رہے ہیں. مشرف کے دور میں کس سے کیا ہوا, اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم نے جو حب صحابہ تھی وہ ناموس رسالت میں تبدیل ہو گئی. ایک اور چیز سنیں, دیوبندی سے پاور ویکیوم جو ہے ویکیوم پاور شفٹ جو ہے بریلویوں کے پاس آ گئی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں. اب بریلویوں کے پاس آ گیا, اب بریلویوں کی آپ کو ضرورت پڑ گئی کیونکہ آپ نے دھرنے دلوانے تھے, آپ نے ان کی بڑی تعداد ہے, آپ نے ان کو اپنی اسٹریٹ پاور جو ہے نا ان کو بنانا تھا, ان کو گھروں سے نکالنا تھا, اپنی مرضی کے آپ لوگوں نے یہاں پہ جناب دھرنے دلوائے, اور یہ سب کے سامنے ہے, اس میں ہم کوئی نئی باتیں نہیں کر رہے. اچھا اب یہ جو آپ نے پیدا کی, پھر آپ کو پتا چلا کہ نہیں یار یہ تو اب ہمارے لیے بھی مسائل پیدا کھڑے ہو رہے ہیں, تو آپ نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی, آپ نے ان پر پابندیاں لگا دی, آپ ان کی خبریں نہیں سن سکتے, آپ فلاں نہیں کر سکتے, آپ ان کو اس طریقے سے نہیں کر سکتے. لیکن اب ان کے اثرات ابھی تک موجود ہیں اور وہ آ رہے ہیں, ان کے مظاہر ہمارے سامنے آتے رہیں گے. یہ ہجوم ہے, جو ہجوم اکٹھے ہو جاتے ہیں, جہاں انہیں موقع ملتے ہیں ان کے اندر وہی چیزیں جاگ پڑتی ہیں. ٹھیک ہوگی نا جی. اچھا وہی بربریت جنم لے لیتی ہے اور وہ اس پہ آ جاتے ہیں. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اچھا یہ اثرات ہیں اس کے نکل رہے ہیں, ہم یہ بات کریں کہ جو مذہبی گفتگو 90s میں جو لوگ کرتے تھے نا, بیٹھ کے بہت زیادہ گفتگو ہوتی تھی, ہماری سماجی زندگی کا سب سے بڑا جو حصہ تھا وہ مذہبی گفتگو کی نظر ہو گیا. اب وہاں آپ جس جگہ پہ بھی چلے جائیں, میں مثلاً آپ دیکھیں, آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں, تو جب میں اسلام آباد میں اپنے گھر جاتا ہوں تو مجھ سے, میں آپ کو بالکل ریئل بات بتا رہا ہوں, یہ آپ کے تجربے میں بھی بات ہوگی اور ہمارے سارے لوگوں کی یہ تجربے میں بات ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارے جتنے دوست ہیں یا ہماری جو فیملیز ہیں, جتنے ہمارے درینہ دوست ہیں, ہم سے یہ نہیں پوچھتے کہ ہاں جی کیا حال چال ہے, کیسی جا رہی ہے جاب, کیسی جا رہی ہے, بچے کیسے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب سنا اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. پہلا سوال, یہ بری بات ہے اچھی بات ہے, چھوٹا سا مختصر جواب. یہ بہت بری بات ہے. کیوں بری بات ہے سر؟ سیاست کو ایرسٹوٹل ماسٹر سائنس کہتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. سیاست کا اگر آپ میں دلچسپی ہے اور آپ واقعی سیاسی حرکیات میں دلچسپی رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کی سماجی برا کیوں ہے؟ سنیں, آپ کی سماجی زندگیوں میں اگر سب سے زیادہ گفتگو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہو رہی ہو, آپ اس کو برا سمجھیں گے یا اچھا سمجھیں گے؟ مجھے بتائیں. میں اچھا سمجھوں گا. کیوں سر؟ بات یہ ہے کہ جب تک گفتگو نہیں ہوگی نا, چیزیں ایکسپوز نہیں. اب اس سے ایک بات واضح ہوئی نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگیوں میں اسٹیبلشمنٹ کا نفوذ زیادہ ہے. بالکل بات ثابت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے کیا مطلب کیا ہوگا؟ یہ غلط ہے نا, یہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا آپ اس پرسپیکٹو میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس اور بھی کوئی کام ہونا چاہیے کرنے کو, وہ نہیں ہے. سر دیکھیں ہماری زندگیاں ساری اسی میں آ گئی. ہاں ٹھیک ہے, اوکے یار ہماری لائف ہے یار, ہمارے بچے ہیں, ہماری فیملی ہے, ہمارا خاندان, بزنس ہے, معیشت ہے, معاشرت ہے, یار ہم نے واک کرنی ہے, ہم نے سیر و تفریح پہ جانا ہے, یار ہم نے کچھ رومانس کرنے ہیں. زندگی کے کتنے زاویے پھیلے پڑے ہیں یار, کیا پوری دنیا میں یہی موضوع ہے؟ آخری کام تو خیر آپ نے نہیں کرنا, میں نے نہیں کرنا. مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں کیا یہی موضوعات ہیں؟ نہیں ہے, بالکل نہیں. اچھا دنیا میں میں نے بہت سفر کیا, بہت لوگوں سے ملا, کانفرنسز میں گیا دنیا میں.
مذہب تو خیر میں نے حرام ہے کبھی ڈسکس ہوتے ہوئے سنا ہو کسی عیسائی ملک میں, کسی ایسے ملک میں جہاں یہودی بیٹھے ہیں یا ہندو بیٹھے ہیں, مطلب دوسرے مذاہب کی میں بات کر رہا ہوں, یا مسلمان ہی بیٹھے لیکن پڑھے لکھے. مذہب نو بڈی از انٹرسٹڈ, مذہب پرسنل معاملہ ہے یار, میں نماز پڑھنی ہے, کچھ اور کرنا ہے, اس کا نہ پالیٹکس سے کوئی تعلق ہے, نہ سماج سے کوئی تعلق ہے, نہ کسی اور سے, ذاتی معاملات, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. سیاست میں بھی گفتگو ہم نے ایون امریکہ کے اندر, میں نے یہ ٹرمپ والے کے بعد جب ٹرمپ کی کہانی ہوئی تب میں نے گفتگو ہوتی سنی سیاست میں, ورنہ اس سے پہلے جب میں امریکہ گیا کسی کو دلچسپی نہیں تھی. الیکشن آتے تھے تو جناب میں ریپبلکن ہوں تو میں ڈیموکریٹ ہوں, میں پرو چوائس ہوں تو پرو لائف ہوں, بس اس کے علاوہ پھر کہانی ختم ہو جاتی تھی, کچھ الیکشن کے دنوں میں چلنے کے. اب ٹرمپ کے دور میں البتہ مسلسل یہ ایک نیریٹو بلڈ ہوتا رہا, اس کے نتائج بھی ہم نے دیکھ لیے. تو یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسے معاشرے زیادہ اہم ہے یا آپ کا سیاسی گفتگو کرنا زیادہ اہم ہے؟ سب سے زیادہ اہم تو یہ ہے کہ آپ کے معاشرتی اور معاشی ترقی کے اشاریے ٹھیک ہونے چاہیے, اور اس عمل میں, سیاسی عمل میں سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ ووٹ ڈالنا. ایسے ہے نا سر؟ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ٹرن آؤٹ کیا رہے ہیں آپ کے سامنے, جی بالکل ٹھیک ہے, جو سب سے یعنی کہ مسلم لیگ نواز نے جو 1996 کے 97 کے الیکشن میں جو ہے نا وہ کیا, یعنی کہ 2/3 اکثریت لی, اس وقت بھی 36 سے زیادہ آپ کا وہ نہیں تھا, آپ کے 33% آپ کا ٹرن آؤٹ رہا ہے. کبھی بھی آپ کا جو ٹرن آؤٹ ہے نا وہ 70% کو نہیں چھو سکتا. جب تک آپ نہیں چھو سکتے اس وقت تک آپ اچھی جمہوریت یہاں نافذ نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ کے پاس خاموش اکثریت جسے نہیں لے سکتے. اچھا, آپ کے پاس جو 70 کا الیکشن ہے اس میں آپ کے پاس 60% یہاں اس پاکستان کا جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کا وہ آ رہا ہے, ٹرن آؤٹ آ رہا ہے 59-60%. اچھا, اب آپ کا ٹرن آؤٹ یعنی کہ ووٹ آپ ڈالتے نہیں ہیں, لیکن آپ اپنی ذہنی عیاشی کے لیے سارا دن آپ سیاسی گفتگو کرتے ہیں, اور وہ سیاسی گفتگو جو آپ نے محض سنی ہوئی ہے, کہاں سے سنی ہوئی ہے؟ آپ نے اینکر سے سنی ہوئی ہے, جن کا اپنا سطحی مطالعہ ہوتا ہے, جو ایجنڈے کی بنیاد پہ زیادہ چیزیں. مطلب میں آپ کو بتاؤں, میں نے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 7-8 سال ہو گئے پولیٹیکل شوز دیکھنا چھوڑ دیا ہمارا, کیونکہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. سر مجھے ایک بات, 4 مرغے بٹھا کے لڑانا ہے آپ لکھنے والے اور پڑھنے والے آدمی, مجھے بتائیں کہ پاکستان کی سیاست کے اوپر آپ نے آخری دفعہ کون سی کوئی ایسی کتاب کا نام سنا جو کہ پاکستان کی سیاست کو بہت اچھے طریقے سے بیان کر رہی ہو؟ کتاب کون لکھتا ہے؟ سر کچھ نہیں ہے. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے کہ محض گفتگو ہیں, اور وہ گفتگویں اتنی پھیل گئی ہیں کہ یار یقین کریں کہ بندہ اوب جاتا ہے کہ یار یہ ہر وقت آپ گفتگو سیاست چل رہی ہے. ہم بھی اب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ساری سیاسی ہمارا تو نہیں, ہمارا تو دیکھیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سیاست بڑی فضول چیز ہے, اس کے بعد ہم نے پورا ادارہ بنا کے کھڑا کر دیا. اب ہم سیاست کو نہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں, ہمارے ادارہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بتائیں کہ بھائی جان الیکشن لڑنے کے آسان طریقے بھی ہیں, اور الیکشن کو ذرا بہتر طریقے سے بھی آپ لڑنا سیکھیں. نیکسٹ ویڈیو جو ہے ہماری وہ سیاسی جماعت کے حوالے سے ہوگی. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ بیئرنگ ود اس, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ, اور ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں کیا ایک اور سیاسی جماعت کی اسپیس موجود ہے, اور اگر وہ اسپیس موجود ہے تو اسپیس کو سیاسی جماعت جو ہے وہ کس طرح حاصل کر سکتی ہے. تھینک یو سو ویری مچ, شکریہ احمد صاحب, خدا حافظ.